27,000 people. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہ ہے وہ شخص آپ کی سکرینز پر جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، جس نے پاکستان کے لیے صرف اور صرف نیک نامی کمائی، کامیابیاں سمیٹیں، پاکستان کی شناخت بنا. بہت سے ایسے ممالک میں جہاں پر لوگ پاکستان کا نام اتنا زیادہ نہیں جانتے، وہ بھی عمران خان کو جانتے ہیں اور جانتے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ برس دو برس کی بات نہیں ہے. اور آج دیکھیے وہ عمران خان کس حال میں ہے. یہ ہے وہ تصویر جو لیک ہوئی ہے مبینہ طور پر. یہ عمران خان کے پمز ہاسپٹل میں جو ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے جایا گیا تھا. اب یہ کہنا بہت دشوار ہے کہ یہ تصویر فیک ہے یا درست ہے، لیکن یہ واحد تصویر ہے جو کہ باہر آئی ہے عمران خان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. جب سے خبریں شروع ہوئی اس کے بعد یہ پہلی تصویر ہے. عمران خان، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا نام سب سے زیادہ روشن کیا. اگر پاکستان کی اس وقت موجودہ جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے پاکستان کے لیے اتنا کام کیا ہو. کینسر ہاسپٹل بنایا ہو، ورلڈ کپ جیتا ہو، پاکستان کے کامیاب ترین کپتان کے طور پر اس کا شمار ہوتا ہو، پلس اس نے جو ایجوکیشن سیکٹر میں اس کا کام ہے، اویئرنیس کا اس کا کام ہے. ظاہر ہے کہ آپ ان کی جو 3 سالہ دور اقتدار ہے بطور وزیر اعظم اس پر تنقید کر سکتے ہیں، اور بالکل ہونی چاہیے، یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن اگر آپ ان 3 سالوں سے پہلے اور ان 3 سالوں کے بعد دیکھیں تو پاکستان کی وہ واحد جماعت جو گراس روٹ سے اٹھ کر آئی ہے. عمران خان نے 1996 میں پارٹی بنائی تھی اور وہ 2018 میں جا کر پرائم منسٹر بنے. اس طرح سے اس شخص کا سفر. اور اس کی خطا کیا تھی؟ اس کی خطا یہ تھی کہ اس نے سٹیٹس کو چیلنج کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو یہ بات بہت بری لگ گئی باس، اور اس کو اس طرح کی قید میں ڈالا کہ جو آپ اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں سوچتے. جی ہاں، عمران خان کی خطا کیا تھی؟ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ شکوہ نہیں کیا، اس نے یہ گلہ نہیں کیا کہ مجھے کیوں نکالا. کیونکہ اس سے پہلے کہ عمران خان یہ پوچھتے کہ مجھے کیوں نکالا، عوام نکل آئی اور انہوں نے پوچھا عمران خان کو کیوں نکالا؟ تم ہوتے کون ہو عمران خان کو نکالنے والے؟ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، ہم طے کریں گے کہ عمران خان کب تک اقتدار میں رہے گا. اس سے پہلے پاکستان کی یہ ریت رہی تھی ہمیشہ سے کہ جب بھی کسی حکومت کو گرایا جاتا تھا تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. 1999 میں جب نواز شریف کی حکومت گرائی گئی تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں. جی ہاں، لاہور میں مٹھائیوں کی دکانوں پر مٹھائیاں ختم ہو گئی تھیں، جبکہ لاہور میں تو نواز شریف کا توتی بولتا تھا، ان کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، لیکن ان کی حکومت گرائی گئی. اور یہی وتیرہ رہا. اس سے پہلے جب تواتر سے بے نظیر نواز شریف چل رہا تھا تب بھی یہی ہوتا تھا. دوسری دفعہ جب پناما میں نواز شریف کو نکالا گیا، وہ نکلے پورے پاکستان میں انہوں نے جلسے کیے کہ جی مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. عوام نے ٹھینگا دکھا دیا. عوام نے کہا بھائی جان چھوڑو، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہو. میں اس کی ہرگز تائید نہیں کر رہا، وہ بھی غلط تھا، لیکن اس وقت عوام اس طرح سے نہیں نکلی. واحد عمران خان، اس کے لیے کاتب تقدیر نے کچھ ایسا لکھا ہے کہ جب اسے نکالا گیا تو وہ دنیا میں اس کا اس قدر نام مزید روشن ہو گیا کہ وہ شخص جو کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے. اور پھر اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، وہ بیمار ہوا، تو چوروں کی طرح رات کی تاریکی میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں اس کا ٹریٹمنٹ کروایا گیا بغیر اس کی فیملی کے کنسنٹ کے، بغیر اس کے اپنے کنسنٹ کے. دیکھیے آپ، یہ اصولوں کے مطابق، یہ جیل مینول کے مطابق ہے کہ جب آپ کسی قیدی کو باہر نکالتے ہیں، جیل سے کہیں لے جاتے ہیں، تو آپ کو اس کی فیملی کو بتانا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپریشن تھیٹر میں کچھ نہ ہوتا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کون پوچھتا، کون بتاتا کہ آپ کیوں لے کر اس کو جا رہے تھے. اس لیے انتہا سے زیادہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت کی گئی ہے باس. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے گا. اور پھر ظاہر ہے اس پر رد عمل آیا. سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ علیمہ خان، اور ظاہر ہے کہ یہ پہلی بار علیمہ خان کی یہ بات ہم نہیں سن رہے ہیں، یہ بات وہ کر چکی ہیں ماضی میں. اس کی ویڈیو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں یاد دہانی کے طور پر کہ علیمہ خان نے عمران خان کو ہونے والے کسی بھی طرح کے نقصان کے حوالے سے کیا کہا ہے. ذرا سنیے علیمہ خان نے کیا کہا تھا. جیل میں کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا، اور عاصم منیر انہوں نے ہدایت کی اپنی پارٹی کو، یا آپ عاصم منیر کا حساب لیں گے. اگر مجھے یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان نے اس سے ملنے کی اجازت تھی، وہ ٹویٹس کیا کرتے تھے. اس وقت عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا اور ظاہر ہے کہ یہی بات علیمہ خان نے دہرائی. اس وقت بھی یہی سینٹیمنٹ ہے، کیونکہ اس میں صرف علیمہ خان کا قصور نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انصار منافق عباسی
ٹھیک ہے. اور منیب ٹٹو فاروق آ کر خود یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر عمران خان سے ناراض ہیں. بلکہ اس نے منیب ٹٹو فاروق نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ نفرت کرتے ہیں ان سے. تو جب یہ سینٹیمنٹ ایک طرف سے ہوگا تو ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی پھر اسی طرح کی بات ہوگی. اس پر اب عمران خان کے بیٹے نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ظاہر ہے عمران خان کا بیٹا جو قاسم خان ہے وہ بہت متحرک ہے اور ظاہر ہے وہ ینگ بچہ ہے, اس کا تحرک اس کی جو ہے وہ اسی طرح کا ہے وہ اپنے باپ کے لیے. اس نے ٹویٹ کیا اور اس نے بہت شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے اور اپنے خدشات کا اظہار کیا. یہ میں آپ کو ان کا ٹویٹ دکھاتا ہوں قاسم خان کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے والد عمران خان اب تک 900 دن سے زیادہ ڈیتھ سیل میں قید ہیں جہاں نہ انہیں خاندان سے ملنے دیا جا رہا ہے نہ ہی اپنے ذاتی ڈاکٹر سے تک رسائی ہے. انہیں آنکھ کی خطرناک بیماری تشخیص ہوئی ہے جو اگر بروقت اور مناسب ہسپتال میں فوری علاج جس کا نہ کیا جائے تو مستقل بینائی کے اور نقصان کا سبب بن سکتی ہے. اندازہ لگائیے کتنی خطرناک بات ہے کہ مستقل طور پر خدا نخواستہ عمران خان کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے. دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج پاکستان میں جمہوریت کھوکھلی ہو چکی ہے اور بنیادی انسانی حقوق کو کچلا جا رہا ہے. ظاہر انہوں نے شدید الفاظ میں اس بات کی مذمت کی ہے. دیکھیے نواز شریف اس قدر بے حمیت اور بے شرم انسان ہے وہ, جب نواز شریف کی جعلی بیماری کو بنیاد بنا کر کہا گیا کہ اس کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, وہ بیماری جس کا نام کبھی پاکستانیوں نے نہیں سنا تھا, اور پھر بقول فیصل باؤڈا کے کتے کے خون سے اس شخص کی میڈیکل رپورٹ بنائی گئی. اور ظاہر ہے نہ اس نے اعتراض کیا نہ کتے نے اعتراض کیا, حالانکہ کتے کو بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا نا کہ بھئی یہ کیا ہے. نواز شریف نے تو چلو نہیں کیا, اس کو تو آزادی مل رہی تھی, اس کتے نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ میرا خون لے کر آپ کس کی رپورٹ بنا رہے ہیں. تو ان دونوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا, اور نہ نمرود لیگ نے کوئی اعتراض کیا, اور نہ آج تک نمرود لیگ نے فیصل باؤڈا کو سو کیا ہے کہ آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے غلط بات کیسے کی, اور نہ آج تک پاکستان کی کسی بے شرم عدالت نے فیصل باؤڈا کو بلایا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عدالت میں جعلی دستاویز جمع کرانا ایک جرم ہے. فیصل باؤڈا کو 3 سال کی قید ہو سکتی ہے. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اقرار جرم کر رہا ہے کہ اس نے فورجری کی ہے, اس نے فراڈ کیا ہے, اس نے جعلسازی کی ہے, اور وہ بھی عدالت کو, اور وہ بھی میڈیکل کے معاملے میں. لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا, اس لیے کہ اس وقت کا جو چیف آف آرمی سٹاف تھا جنرل باجوہ وہ نواز شریف کے ساتھ تھا, اور آج کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں بقول جیسا کہ میں نے کہا انصار منافق عباسی اور منع جو ٹاؤٹ فاروق کے, وہ فیلڈ مارشل عمران خان کو پسند نہیں کرتے. تو مطلب اب پاکستان میں معیار یہ رہ گیا ہے, آپ کے انسانی حقوق اس پہ موقوف ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف آپ کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے. اگر پسند کرتا ہے تو آپ کتے کے خون کی رپورٹ پر بھی باہر چلے جائیں گے, اور اگر ناپسند کرتا ہے تو لیجٹمیٹ جینوین ڈیزیز ہو, النس ہو, جس سے کہ بینائی جانے کا خطرہ ہو, تب بھی آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا کہ چند گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کے بعد واپس جیل, جہاں پر ظاہر ہے نہ اس طرح کی سینیٹائزیشن ہوگی, نہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوگی, نہ اس طرح کی فیسلٹیز ہوگی. کیونکہ بقول یہ ان ٹاؤٹس کے آرمی چیف پسند نہیں کرتے عمران خان کو, یہ ان کا یہ کہنا. اس کا مطلب ہے معیار صرف یہ رہ گیا. اور ظاہر ہے جب عمران خان سے ملنے کے لیے آج سہیل آفریدی کل پہنچے, انہیں دوبارہ سے نہیں ملنے دیا گیا. انہوں نے کچھ دیر دھرنا دیا, لیکن وہ ظاہر ہے زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہیں سکے. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ یہ کہہ کے کہ اگلا لاہ عمل وہ دیں گے اور چلے گئے. مجھے مایوسی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو رد عمل ہے عمران خان کی بیماری کے حوالے سے بہت ضعیف ہے. ابھی تک سہیل آفریدی نے جس طرح سے اسٹریٹ موومنٹ چلائی ہے وہ بہت شاندار ہے, بہت متاثر کن ہے, لیکن کل جس طرح سے مظاہرہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپیل بھی کی کہ بہت سے لوگ پہنچے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کی تعداد ہزاروں میں ہے, سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز ہیں, ان کی تعداد سینکڑوں میں بنتی ہے. پھر اگر آپ ٹکٹ ہولڈرز پہ چلے جائیں جن لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے تھے کسی وجہ سے جیت نہیں سکے, یا اور جو ہیں ان کے جو اور دیگر سطحوں کے جو ان کے امیدواران ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے, لیکن بدقسمتی سے اتنی تعداد میں لوگ نہیں پہنچے. کیوں؟ اس شخص کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج آپ اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے آپ کا نام ہے نا, عمران خان کی وجہ سے آپ ان عہدوں پر فائز ہیں, لیکن لوگ نہیں پہنچے. سہیل آفریدی کی یقیناً ستائش بنتی ہے, جو لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ آتے ہیں ان کی ستائش بنتی ہے, لیکن بہت سے نامور لوگ, مثلاً یہ کہ عمر ایوب نظر نہیں آئے, شبلی فراز نظر نہیں آئے, اہلی امین گنڈاپور چیف منسٹر رہے نا بھائی, ان کو جانا تو کم از کم چاہیے تھا, وہ نہیں پہنچے. بہت سے ایسے اور مطلب کئی نام لیے جا سکتے ہیں, اسد قیصر ہیں جیسے کہ نہیں پہنچے. بہت ہی مایوس کن بات ہے. آئندہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس ایشو کو کتنا زیادہ ریز کرتی ہے. سہیل آفریدی نے میڈیا سے بات کی, سہیل آفریدی نے بہت اچھا
जवाब दिया उन टाउट्स को, उन नाली के कीड़ों को जो वहाँ पहुँच के उल्टे सीधे उनसे सवालात करते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फिर जज्बात में कुछ सख्त अगर अल्फाज इस्तेमाल कर गया, कि उन्होंने उनसे फिर वही सवाल, उन्होंने बल्कि ताकीद की, उन्होंने कहा देखिए इस वक्त मैं सिर्फ आया हूँ इमरान खान की बीमारी के हवाले से। वो उनसे फिर वही सवालात उल्टे सीधे करने लगे कि जी आप विफाक से बात नहीं करते, आप यूँ नहीं करते, टू टाँ टी टाँ करनी शुरू कर दी उन्होंने अपनी। उन्होंने बिल्कुल टिका के बात की, उन्होंने कहा इस वक्त सिर्फ इमरान खान की बात होगी। और सुहेल आफरीदी उमूमन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा नवाज शरीफ सर्टिफाइड चोर है। जी हाँ, ये कहा सुहेल आफरीदी ने। उन्होंने कहा नवाज शरीफ भगोड़ा है। जिस वक्त वो भागा था मुल्क से तो आप लोग इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और आप लोग कहते थे कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। एनीवे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इस दौरान एक और बड़ी अजीब व गरीब डेवलपमेंट हुई, और वो ये कि जितने भी टाउट्स थे, अब उसमें से ज़्यादातर बिलों से अपने चूहे जैसे निकलते हैं ना एकदम से, या कॉकरोच निकलते हैं, जब आप गटर का ढकना हटाएं तो एकदम से कॉकरोच इधर उधर भागते हैं, तो उस तरह से टाउट सारे निकल कर आ गए इधर उधर। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जी ये क्या कर रहे हैं आप, इमरान खान की फैमिली से मिलवाना चाहिए था, ये आपने क्या किया। कोई खातून है, लोगों ने गलीजा कहते हैं, मैं तो उनका नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, तो लेकिन लोग उनको, उनकी उर्फियत लोगों ने गलीजा रखी हुई है। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, जी ये क्या है, आपने यूँ क्यों कर दिया। और जो एक और साहब हैं, वो साबिक सहाफ़ी हैं, लेकिन आजकल वो नमरूद लीग में एक घटिया दर्जे पर फायज हैं। पहले वो सहाफ़ी हुआ करते थे, तलत हुसैन उनका नाम है। उन्होंने भी कह दिया कि जी कुछ बात होनी चाहिए, और बहुत सारे इस तरह के जितने भी थे वो सब आके अब कह रहे हैं कि जी इमरान खान को उनकी फैमिली को मुतला करना चाहिए था। ऐसा प्लीज़ देखिए, आप इनके धोखे में मत आइएगा। ये सब इनको याद रखिएगा, सब इब्नुल वक्त लोग हैं, कहीं आप इनसे मुतासर ना हो जाएं। बहुत से लोग बड़े गलेबल होते हैं, बहुत ही सोचने लगते हैं कि जी देखें आप ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। एक और जो बहुत बड़ी स्टोरी जो पूरी तरह से नमरूद लीग के गले पड़ गई है, और वो वही है जहां पर बच्ची की हलाकत हुई थी, और जिसमें इन्होंने हरकत ये की कि बच्ची और उसकी माँ, वो बेचारे, वो लोग रिक्शे से उतर रहे थे, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसको इन्होंने कवर नहीं किया था, वो उसमें गिर गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी जब उसके शौहर ने रिपोर्ट किया, उसके शौहर ने रेस्क्यू को कॉल करने की कोशिश की, वो लोग वहाँ आए और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर इन्होंने उसके शौहर को अरेस्ट कर लिया। इस बारे में रिपोर्टिंग भी हुई, आप जरा सुनिए कि रिपोर्टर क्या बता रहा है। एसपी ने जब ये बात कह दी, उसके बाद क्या किया इन्होंने उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया, उसको हिरासत में ले लिया, उस पर तशद्दुद करते रहे। देखिए इस वक्त तक उसके शौहर को मीडिया के सामने नहीं लाया गया, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक पुलिस ने उसको बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको प्रेशराइज किया, उसको मीडिया के सामने लाने ही नहीं दिया जा रहा। उसको ये कहते रहे कि तुम ये मानो कि तुमने उनको कत्ल किया है या तुमने उनको कहीं फेंक दिया है, जिसकी वजह से उसको मीडिया के सामने लाने से उसको अभी तक उसको नहीं लाया गया। और कितने सफाक लोग हैं ये, देखिए कितने सफाक लोग हैं कि उसकी बीवी और उसकी बच्ची, उस औलाद उसकी गिर गई वहां गटर में, और जब उसने इनको नहीं मिली, इनकी नाअहली है ना कि इनको डेड बॉडीज नहीं मिली, तो उल्टा उसको थाने ले गए, उस पर तशद्दुद किया और उससे ये बयान दिलवाया कि वो दिलवाने की कोशिश की कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है, कहीं गायब कर दिया है। ये इतने सफाक लोग हैं, आप अंदाजा लगाइए इनकी सफाकियत का, कितने घटिया लोग हैं। उसके बाद वो जो मरियम नवाज की कनीज नंबर 420 है, उस्मा बुखारी, मैं 420 इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी तादाद, उनकी कनीज़ों की तादाद सैकड़ों में है, तो उस्मा बुखारी का नंबर 420वां है। एक 420 ही वो होती है जो लोग फ्रॉड करते हैं, उसको भी 420 कहते हैं, उन लोगों को भी। मैं तादाद के एतबार से कह रहा हूँ कि फ्रॉड जो लोग करते हैं उन्हें 420 कहते हैं। इनका नंबर भी 420 है, कनीज़ों में 420वें नंबर पर हैं ये। तो उन्होंने आके कह दिया ये फेक न्यूज़ है। अब उन्होंने आके जब ये डेड बॉडी मिल गई, पता चल गया, तो जी उन्होंने आकर कौम से माफ़ी मांग ली कि जी वो माफ़ी चाहती हैं और ये वो। कम ऑन, मैं अब कुछ बहुत सख्त लफ्ज़ कहने वाला था लेकिन मैं रुक गया। खातून है, प्लीज़ ये मगरमच्छ के आंसू, ये टस्से बहाना छोड़िए। लोगों को पता है आप कितने सफ़ाक और कितने आप गलीज़ लोग हैं, कोई आपकी बात का एतबार नहीं करेगा। और फिर उस पर मरियम नवाज ने इंतहाई घटिया और बहुत ही ओवर एक्टिंग की और आके सबको झाड़ पिलाई कि जी जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, उसको भी झाड़ पिलाई और सबको जिम्मेदार ठहरा दिया। अच्छा, जब कोई अपने तौर पर मतलब कचरे का कहीं डब्बा रखेंगी तो उस पर अपना थोबड़ा लगा देंगी, ठीक है ना, तो भाई आपका बूथा वहां क्यों लगा हुआ है, फिर आप उसका लगाए ना जो वर्कर वहां रख कर गया है या जिस सरकारी अफसर की वहां ड्यूटी है, वहां तो क्रेडिट आप ले लेंगी, हालांकि आवाम का पैसा है। और यहां पर सारी गलती आपने डाल दी
کمشنر ڈیپٹی کمشنر پر, اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر جاری بھی کر دی. اگر آپ کو کوئی سرکاری اجلاس ہو رہا ہے تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی گئی؟ یہ ذرا دیکھیے کتنی گھٹیا قسم کی ایکٹنگ میڈم کر رہی ہیں. اوور ایکٹنگ کا اگر کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے تو ان کو ملنا چاہیے. ذرا دیکھیے کیا کر کیا رہی ہیں. آپ لوگوں کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے, ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں, ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات کا, ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات کا, اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے. مریم بی بی, میں بتاتا ہوں کیوں ہوا. اس لیے ہوا کہ آپ پنجاب کی اس وقت تھیف منسٹر ہیں. آپ جعلی چور راستے سے آپ آ کر اس عہدے پہ بیٹھ گئی ہیں, اور اسی لیے آپ کو پتا ہے. دیکھیے نمرود لیگ پہلی بار حکومت نہیں کر رہی, اور یہ بھی نہیں کہ پہلی بار یہ لوگ مشکل میں آئے ہوں. فرق کیا ہے اس وقت اتنے ڈیفینسو کیوں ہیں؟ یہ کبھی معافی نہیں مانگتے, ان کو خود پتا ہے کہ اندر سے کھوکھلے. دیکھیے ماڈل ٹاؤن سے بڑا سانحہ نہیں ہے, بہت بڑا سانحہ ہے. اللہ میاں کسی کو بھی اس آزمائش میں نہ ڈالے جس طرح سے وہ خاندان گزر رہا ہے, بہت ہی قابل مذمت بات ہے. لیکن ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا. میسیکر تھا وہ, قتل عام تھا وہ جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا جب ان کی پہلے حکومت تھی. لیکن انہوں نے اس پہ کسی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا, کوئی معافی انہوں نے نہیں مانگی. کیوں؟ اس وقت اچھے برے کسی بھی طرح سے کچھ ووٹ ان کو مل جاتے تھے. کھوتا بریانی کھلا کے لوگ ان کے جلسوں میں کھا کے ان کے جلسوں میں آ جاتے تھے, ان کے ووٹر تھے. دیکھیے یہ کہنا کہ نمرود لیگ کا کبھی ووٹ بینک نہیں تھا, غلط بات ہوگی. پنجاب کی حد تک اچھا خاصا ووٹ بینک تھا ان کا, یہی تو ان کو شکوہ ہے. عمران خان کھا گیا ان کا ووٹ بینک. اچھا اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے. اب انہیں پوری طرح سے پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, زیرو, انڈا ان کا, بلکہ مائنس میں ان کا بینک بیلنس. اس لیے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے کہ معافیاں مانگنی پڑتی ہیں, اور یہ جعلی ویڈیو بنا. اگر آپ ایک اجلاس کر رہے ہیں, اس میں ڈیپٹی کمشنر ہیں جو بھی ہیں, لوگ عہدیدار ہیں, ان کی ویڈیوز کیوں بن رہی ہیں اور آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں, تو ان کی ویڈیو آپ نے ریلیز کرا دی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. لیکن آپ اتنی گندی ایکٹنگ کر رہی ہیں, اتنی سستی آپ کی یہ ایکٹنگ ہے پوری کی پوری, کہ اس پہ آپ کو یقیناً گندی ایکٹنگ کا ایوارڈ, آپ کو گھٹیا ایکٹنگ کا ملنا چاہیے. اور ہم ٹی وی والوں نے ابھی آپ کو دیا ہے, اب عوام ان کو تن کے رکھ رہے ہیں, ان کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کی خوشنودی میں کر لیا, لیکن ظاہر ہے اب عوام ان کے ساتھ جو کریں گے ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اینی وے, عوام نے ان کو بہت شدید ان پہ کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیے تو بہت زیادہ لوگ اس بات پر ان پر تنقید کر رہے ہیں. اینی وے پلیز اسٹے ٹیونڈ, کیونکہ بہت اہم خبریں آنے والی ہیں. ہم بھی کچھ خبروں پہ کام کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. کل کا شو ضرور دیکھیے گا, اس پورے معاملے پر ذرا اور زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. ظاہر آج وقت کم تھا, اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جایا جائے. لیکن اگین پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, تاکہ آپ کو اس طرح کی خبریں ملتی رہیں. اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ضرور ڈونیٹ کیجئے گا. دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ کاز ہے, اور خاص کر اب رمضان آ رہا ہے, اس لیے میں خیر I'll keep repeating this. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.